اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی 6 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم زبان کا خطرہ اور خاموشی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور آج کی اس نشست میں زبان کے خطرے سے متعلق اس میں غیبت کا بیان ہوگا، احادیث مبارکہ اور آثار بزرگان دین بیان کی جائیں گی۔ غیبت کے متعلق بحث طویل ہے۔ اولاً ہم غیبت کی مذمت اور اس کے بارے میں وارد شرعی دلائل یعنی آیات و احادیث کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صراحت کے ساتھ اس کی مذمت بیان کی ہے اور غیبت کرنے والے کو مردار کا گوشت کھانے والے کے مشابہ قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا ناحق خون بہانا، اس کا مال لینا اور اس کی آبرو ریزی کرنا حرام ہے۔ غیبت عزت کو لے جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مال اور خون کے ساتھ بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ باہم بغض و عداوت رکھو، نہ نفرت دلانے والے کام کرو، نہ آپس میں بے رخی اختیار کرتے ہوئے قطع تعلق کرو، نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضرت سیدنا جابر و حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت سے بچو، بے شک غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے، کیونکہ مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی مغفرت اس وقت تک نہ ہوگی جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں شب معراج ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ لوگوں کی غیبت کرتے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سلیم بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، مجھے کوئی بھلائی کی بات سکھائیے جس سے میں فائدہ اٹھا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھنا، اگرچہ وہ نیکی اپنے ڈول سے پیاسے کے برتن میں پانی ڈالنا اور اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، اور اگر وہ چلا جائے تو ہرگز اس کی غیبت نہ کرنا۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلند آواز سے خطبہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ گھروں میں پردہ نشین عورتیں نے بھی سنا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اے لوگوں کے وہ گروہ جو اپنی زبان سے ایمان لائے اور دل سے ایمان نہ لائے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ ان کے عیوب تلاش کرو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب ظاہر کرتا ہے، اور جس کے عیوب اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جو غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ آخری شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور جو غیبت پر اصرار کرتے ہوئے یعنی غیبت پر قائم رہتے ہوئے مرا وہ پہلا شخص ہوگا جو جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی بھی افطار نہ کرے۔ چنانچہ لوگوں نے روزہ
رکھا حتیٰ کہ جب شام ہوئی تو ہر آدمی آتا اور عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا دن روزے سے رہا، مجھے افطار کی اجازت عطا فرما دیجیے، تو آپ اسے اجازت عطا فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک شخص آیا اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبیلے کی 2 نوجوان عورتوں نے روزہ رکھا اور وہ آپ کے پاس آنے سے شرماتی ہیں، آپ انہیں افطار کی اجازت عطا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا رخ انور پھیر لیا، اس نے پھر اجازت مانگی، آپ نے اس سے روگردانی فرمائی، اس نے پھر عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا، اور اس کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا دن لوگوں کا گوشت کھاتے ہوئے گزرتا ہے؟ جاؤ اور انہیں کہہ دو کہ اگر وہ روزے سے تھیں تو خے کرے۔ وہ شخص ان کے پاس گیا اور انہیں یہ بات بتائی، ان دونوں نے خے کی تو دونوں کے پیٹ سے جمع ہوا خون کا ٹکڑا نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور جو دیکھا اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ضرور انہیں جہنم کی آگ کھاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ نے اس سے رخ انور پھیرا تو وہ شخص واپس چلا گیا اور کچھ دیر بعد دوبارہ آیا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخدا وہ دونوں مرنے کے قریب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں آپ کے پاس حاضر ہوئی تو آپ نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک سے ارشاد فرمایا خے کرو، تو اس نے پیپ خون اور کچا لہو یعنی خون ملی پیپ کی اتنی خے کی کہ پیالہ بھر دیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسری سے بھی خے کرنے کا حکم دیا، اس نے بھی اسی طرح خے کی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز سے روزہ رکھا اور حرام کردہ چیز سے افطار کیا کہ ایک دوسرے کے پاس گئیں اور دونوں مل کر لوگوں کے گوشت کھانے لگیں یعنی غیبت کرنے لگیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور سود اور اس کے معاملے کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آدمی کو ملنے والا سود کا 1 درہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، اور سود سے بڑھ کر گناہ کسی مسلمان کی آبرو روزی کرنا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ 2 خبروں کے پاس تشریف لائے جن میں میت کو عذاب ہو رہا تھا۔ ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ان میں سے ایک لوگوں کی غیبت کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے 1 یا 2 تر ٹہنیاں منگوائیں اور ان کے 2 ٹکڑے کیے اور ہر ٹکڑے کو خبر پر گاڑنے کا حکم دے کر ارشاد فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی یا خشک نہ ہو جائیں ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ اس حدیث پاک ہی کی وجہ سے لوگ خبروں پر تازہ پھول پتے ڈالتے ہیں تاکہ خبر والے عذاب سے محفوظ رہیں، کیونکہ یہ پھول یا پتے جو بھی ہوتے ہیں تازے یا جھاڑ، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور جب تک وہ تر رہتے ہیں یعنی تازہ رہتے ہیں تو وہ اللہ کی حمد میں رہتے ہیں۔ اللہ کی حمد کی وجہ سے خبر والے کو عذاب میں تخفیف ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنا کی سزا میں سنگسار کروایا تو ایک شخص نے دوسرے سے کہا اسے کتے کی طرح مارا گیا۔ واپسی پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار کے پاس سے گزرے، وہ دونوں بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا اس مردار سے کھاؤ۔ ان دونوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس مردار کو کھائیں؟ ارشاد فرمایا جو کچھ تم نے اپنے مسلمان بھائی کے متعلق کہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بدبودار ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کرتے تھے اور
عدم موجودگی میں غیبت نہیں کرتے تھے اور اسے افضل عمل جانتے تھے اور اس کے خلاف عمل کو منافقین کی عادت سمجھتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا، آخرت میں اس کا گوشت اس کے قریب کیا جائے گا اور کہا جائے گا جیسے تو اس کا گوشت زندگی میں کھاتا تھا اب مر کر بھی کھا، لہذا وہ اسے کھائے گا تو چیخیں مارے گا اور منہ بگاڑے گا۔ اور یہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے۔ مروی ہے کہ دو شخص مسجد حرام کے دروازوں میں سے کسی دروازے کے پاس بیٹھے تھے، ان کے پاس سے ایک شخص گزرا جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا تھا، پھر اس نے یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ ان دونوں نے کہا اس میں اس کا کچھ اثر باقی ہے۔ پھر جماعت قائم ہوئی، دونوں نے اندر داخل ہو کر لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، پھر انہیں اپنی گفتگو کا کھٹکا محسوس ہوا، چنانچہ دونوں مفتی مکہ حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ نئے سرے سے وضو کر کے نماز لوٹائیں اور اگر روزے سے تھے تو روزے کی قضا کریں۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے، کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہمزہ سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتا ہے، لمزہ سے مراد وہ ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتا ہے یعنی غیبت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 1/3 عذاب غیبت کی وجہ سے اور 1/3 چغلی کی وجہ سے، 1/3 پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت بندہ مومن کے دین میں اس سے بھی جلدی فساد پیدا کرتی ہے جتنی جلدی آکلہ کی بیماری اس کے جسم کو خراب کرتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم نے اسلاف کو دیکھا کہ وہ حضرات لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بچنے کو نماز روزے سے بڑھ کر عبادت تصور کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تو کسی کے عیوب بیان کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے عیبوں کو یاد کر لیا کر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہیں اپنے مسلمان بھائی کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ جاتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شہیتیر نظر نہیں آتا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے اے ابن آدم تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک لوگوں کے اس عیب کو بیان کرنا چھوڑ نہ دو جو تمہارے اندر ہے، اور جب تک کہ اس عیب کی اصلاح شروع کر کے اسے اپنی ذات سے دور نہ کر لو۔ جب تم ایسا کر لو گے تو یہ چیز تمہیں اپنی ہی ذات میں مشغول کر دے گی، اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرے ہوئے کتے کے پاس سے گزرے، آپ کے ہمراہ آپ کے حواری بھی تھے۔ حواریوں نے کہا یہ کتا کس قدر بدبودار ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے دانت کتنے سفید ہیں، گویا آپ نے ان کو کتے کی غیبت سے بھی منع فرما دیا اور ان کو خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کا تذکرہ ہمیشہ اچھا کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شخص کو غیبت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا غیبت سے بچو کیونکہ یہ انسان نما کتوں کا سالن ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
اللہ عز و جل کا ذکر کیا کرو، بے شک اس میں شفا ہے، اور لوگوں کے تذکروں سے بچو کہ یہ بیماری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی اطاعت کے لیے حسن توفیق کا سوال کرتے ہیں، اور تمام اس قسم کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں غیبت، چغلی اور اس قسم کے تمام عیوب سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان